آیت نمبر 23 سورۃ النبا پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیت نمبر 21 جو گزری ہے اس سے جو جہنم والے ہیں ان کا بیان شروع ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ان جہنم، کہ بے شک جہنم کانت ہے مرصادہ، گھات میں، کہ جس طرح کوئی کسی کے انتظار میں گھات لگا کے بیٹھتا ہے، وہ فرمایا جہنم بھی اسی طرح ہے۔ اور جہنم گھات میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنم کے اوپر پل صراط ہے، وہاں پر جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ کھڑے ہوں گے، اور جب جہنمی جائیں گے تو ان کو پکڑ کے نیچے جہنم میں پھینک دیں۔ اور فرمایا للطاغین مآبا، وہ جو جہنم ہے وہ ٹھکانہ ہے، للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا، ٹھکانہ ہے۔ یہ طاغین، طاغی کی جمع ہے، اس کا معنی وہ شخص جو سرکشی میں حد سے گزر جائے۔ اور سرکشی میں حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرے، اور جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ظاہر ہے پھر وہ کفر کی طرف ہی نکل جاتا ہے، اور جب وہ کفر کی طرف نکل جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ جو ایک اسلامی جو منہج اور راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دیگر گمراہی والے راستے اختیار کر لیں، جیسے خوارج ہے، اور اسی طریقے سے معتزلہ وغیرہ، جو کہ اہل سنت والجماعت کا منہج اور راستہ چھوڑ کے دور نکل گئے۔ لابثین، فرمایا وہ رہیں گے، فیہا، اس جہنم میں، احقابا، مدتہا، مدت۔ احقاب یہ حقب کی جمع ہے، اور حقب عربی میں کہتے ہیں 80 سال کو، ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے۔ تو احقاب جو ہے نا یہ جمع آ گئی، تو اس کا معنی کئی جو ہے حقب، تو جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سال ہا سال، مدت ہا مدت، یعنی اتنی زیادہ مدت کے جو انسان کے شمار میں بھی نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو دنیا کے دن ہیں ان کے مقابلے میں جو قیامت ہے، قیامت اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور پھر یہ جو دنیا کا حقب ہے 80 سال کا، یہ اس اعتبار سے اگر اس کا جو ہے نا وہ حساب لگایا جائے تو ایک حقب جو ہے نا وہ یعنی بہت زیادہ بنتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں بنتا ہے۔ تو اس لیے آخرت میں جو جہنم میں کفار کے لیے جو وقت ہے وہ مدت ہا مدت ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ لا یذوقون، وہ نہیں چکھیں گے، فیہا، اس میں، بردن، ٹھنڈک، ولا شرابہ، اور نہ ہی کوئی مشروب، یعنی جہنم میں انہیں کوئی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوگی، یعنی کوئی ٹھنڈا سایہ نہیں ملے گا، کوئی ٹھنڈا مشروب نہیں ملے گا، کوئی ٹھنڈی اور اچھی چیز، لذیذ چیز کھانے کے لیے نہیں ملے گی۔ اور فرمایا کہ پینے کے لیے بھی انہیں جو ہے نا وہ مشروب کوئی اچھا ذائقے دار ٹھنڈا نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہوگا، الا، مگر، حمیماؤ، ابلتا ہوا پانی، وغساقا، اور بہتی پیپ۔ حمیم کہتے ہیں وہ پانی کے جو سب ابل رہا ہو، تلچھٹ بن جائے، اور جہنم کا جو ابلتا ہوا پانی ہے وہ اتنا سخت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں فقطع امعاءہم، کہ جب وہ انسان پیے گا تو اس کی آنتوں کو بھی ساتھ بہا کے لے جائے گا، ختم کر دے گا۔ اور غساق یہ پیپ ہے جو جہنم کے اندر لوگ جلیں گے، ان کے جو زخموں سے پیپ نکلے گی وہی پلائی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ کہ اتنی بدبودار ہوگی کہ اگر اس کا ایک ڈول زمین پہ پھینک دیا جائے تو ساری زمین کی چیزیں بد ذائقہ ہو جائیں۔ الیاذ باللہ۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا پورا پورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو دنیا میں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے ان کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا۔ کیوں؟ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجون، نہیں امید رکھتے تھے، حساب کی، یعنی وہ دنیا میں رہتے ہوئے حساب و کتاب پہ یقین ہی نہیں تھا۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ بھئی قیامت میں احتساب ہوگا
اللہ کے سامنے جواب دے رہے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلانا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا قرآن ان کے سامنے پیش کیا، ہماری نشانیاں، انبیاء نے معجزات پیش کیے، لیکن انہوں نے مانے نہیں۔ جب نہیں مانے تو فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو گویا جہنم میں یہاں ان عذابات کی دو وجہ بیان کی، ایک تو فرمایا قیامت پہ ان کا یقین نہیں تھا، اور دوسرا فرمایا وہ قرآنی آیات کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ یہ دو علتیں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ جو یہ کر رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ، کہ ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے کتابہ لکھ کر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین دونوں طرف جو ہے نا وہ فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ جو بھی انسان اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو وہ اس کو فوری لکھ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام، ہر عمل، ہر چیز لکھ کے محفوظ کی ہوئی ہے۔ اور قیامت والے دن اس طرح انسان کے سامنے پٹی چل جائے گی، ذرہ کے برابر جو ہے وہ نیکی اس کو بھی دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو سب کچھ یاد دلایا جائے گا کہ یہ تو نے کیا ہے، اور لکھا ہوا سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ فذوقوا، اچھا اب پھر قیامت میں لوگ ظاہر جہنم میں جلیں گے، پھر فریاد کریں گے، تو جب فریاد کریں گے تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا فذوقوا، پس تم یہ جہنم کا عذاب چکھتے رہو، فلن نزیدکم، ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے الا عذابا، مگر عذاب ہو۔ فلن نزیدکم، یہ لن ناصبہ تاکید کے لیے ہے کہ جس کا معنی ہے ہرگز، ہرگز یعنی زوردار، کہ ہرگز ہم ان کے لیے اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب کا، یعنی جتنی وہ زیادہ آہوزاری کریں گے اتنا زیادہ عذاب ہی بڑھتا جائے گا، وہاں کوئی نرمی نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی۔ ان للمتقین مفازا، اب اس سے پہلے اہل جہنم کا تذکرہ تھا، تو اب آگے جو جنت والے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی جنت والے کون سے ہیں؟ متقین، متقی، یہ متقین متقی کی جمع ہے۔ متقی کہتے ہیں جی لغوی معنی ڈکشنری بچنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا، اتقاء، بچنے والا۔ اب کس سے بچنے والا؟ اللہ کے ساتھ شرک سے بچنے والا، انبیاء کے انکار سے بچنے والا، آخرت کے انکار سے بچنے والا۔ یہ جو عقائد ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے انکار سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ بھی سمجھو کہ متقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر عقائد پہ انسان کا یقین ہو اور پھر ساتھ نیک اعمال شروع کر دے اپنی طاقت کے مطابق، تو وہ انسان جو ہے نا وہ اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، وہ متقی ہے۔ اور باقی جو متقی کا اعلیٰ درجہ ہے پھر وہ تو بہت آگے ہے، لیکن اگر نارمل انسان زندگی گزار لے، بس عقیدہ ٹھیک کر لے اپنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے رسولوں کی رسالت کا انکار نہ کرے، قیامت کا انکار نہ کرے، اور دیگر جو ضروریات دین ہے ان کا انکار نہ کرے، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھے، اور ساتھ جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اعمال کرے، نماز نہ چھوڑے، اور دیگر جتنے اچھے کام ہیں کوشش کرے کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں جی، کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی میں 10 گنا، اور اگر برائی کرتا ہے تو اللہ فرماتے اس کا بدلہ اتنا ہی ملتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو آگے اس کی مزید وضاحت آ گئی کہ فرمایا جب نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، کرتے ہیں تو 10 گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں لکھنا، چھوڑ دے تو اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو جی میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، کر بھی لے تو پھر بھی حکم ہوتا ہے کہ نہیں لکھنا، شاید اس کے بعد کوئی نیکی کر لے اور وہ نیکی اس کا کفارہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کرم دیکھ، اور مالی نیکی تو 700 گنا سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایمان والے اگر اپنی نارمل زندگی جو ہے نا وہ گزاریں، اچھے کام کریں، تو جہنم میں کبھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات ہی بڑے رکھے ہیں۔ تو خیر رب ذوالجلال فرماتے ہیں انا بے شک للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے مفازا، کامیابی ہے، کہ جو پرہیزگار ہیں وہ انتہائی کامیاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائیں گے، گویا جو ان کی چاہت ہے وہ ان کو وہاں مل جائے گی۔ اب آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیوں کو وہاں کچھ انعامات ملیں گے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 حدائق، وہاں ان کے لیے باغات ہیں،
یہ حدائقہ حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ کہتے ہیں اس باغ کو جس کے چاروں طرف چار دیواری ہو، جس طرح فارم ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ حدائقہ. ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے اندر خود انسان جو ہے وہ چار دیواری کرے گا اپنی جو ہے نا. وَأَعْنَابًا، اور انگور ہوں گے. اب باغات میں ظاہر ہے ہر طرح کا پھل ہوتا ہے، لیکن انگوروں کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اس لیے کہ یہ ایک بڑی یعنی پھلوں میں ایسی چیز ہے کہ جو غذا کا بھی کام دیتی ہے، اور جو خشک بھی استعمال ہوتے ہیں، تر بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور آگے چوتھی چیز بیان فرمائی وَكَوَاعِبَ، اور نوجوان، اطرابا، یعنی ہم عمر عورتیں ہوں گی. کہ قوائبہ یہ قائبت ان کی جمع ہے. اس کا ویسے تو معنی ہوتا ہے کہ جن کی چھاتی ابری ہوئی ہو، اور اس سے مراد یعنی نوجوان، ایسی نوجوانی کہ جو کبھی زائل نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ نوجوان ہی رہیں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی. جس حالت میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا 17-18 سال کی عمر، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گی. اور مردوں کا بھی یہی حال ہوگا. اطرابا، یہ ترب ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہم عمر، یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی مرد بوڑھا ہو جائے. فرمایا نہیں، وہ بھی وہاں برابر اسی عمر پہ رہے گا جس عمر پہ عورت جنت میں داخل ہوئی ہے، اور اسی عمر پہ مرد بھی جنت میں جوان کر کے اس کو داخل کیا جائے گا، اور دونوں اسی حالت میں رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. اس لیے فرمایا وَكَوَاعِبَ اطرابا، ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی. وَكَأْسًا، اور گلاس ہوں گے دہاقا، یعنی مشروبات سے چھلکتے ہوئے. اب لبالب بھرے ہوئے، لبالب بھرے ہوئے کہ مطلب وہ جو مشروبات پیش کیے جائیں گے تو اس میں گلاس ہوں گے بڑے اعلیٰ قسم کے. وہ کس طرح کے گلاس ہوں گے؟ ان کی پیچھے سورہ دہر میں تفسیر گزری کہ وہ چمکدار اور شفاف بڑے اعلیٰ قسم کے، دیکھنے میں جو پلانے والے ہیں فرمایا وہ اس طرح محسوس ہوں گے جس طرح کے موتی ہیں چمکتے ہوئے. تو پھر وہ گلاس اور برتن کیسے ہوں گے؟ جو غلام ہیں، وہ جو ویٹر ہیں، جو پلانے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جس طرح کے بکھرے ہوئے موتی ہوں. اور وہ اگر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے جو ویٹر ہیں، تو پھر وہاں کے برتن اور جو وہاں کی چیزیں کھانے والی ہیں، استعمال کرنے والی ہیں، وہ کیسی ہوں؟ فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، سورہ دہر کی آیت نمبر 19. تو خیر، لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے با اس جنت میں لغون، کوئی بےہودہ بات، کوئی بک بک بےہودہ بات، طبیعت کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے. ولا کذابا، اور نہ جھوٹ، کہ جھوٹ بھی سن سن کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، جھوٹی خبریں بھی جو پھیلانا شروع کرتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو کوئی بےہودہ بات، کوئی گالم گلوچ، شور شرابہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یا بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑی حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا شور شرابہ ہوا تو ساری طبیعت خراب ہوگی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بڑا خیال رکھیں گے، کوئی کسی قسم کا شور شرابہ لغو بات نہیں ہوگی، کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی. جزاء، بدلہ ہوگا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، عطاء، وہ صلہ ہوگا، حسابہ کافی وافی، کہ حساب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا وہ اللہ اعمال کے بدلے میں دیں گے، اور بہت ہی زیادہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ انسان خوش ہو جائے گا اس سے، مزید طلب بھی نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے نا کہ جب جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر کے پوچھیں گے کہ بندوں کو شور چاہیے، وہ کہیں گے یا اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے. پھر رب ذوالجلال فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں تم سے ناراض ہو جاتا تھا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. اللہ کی رضا مل جائے گی. ورضوان اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جو رضامندگی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. رب السماوات والارض. اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ یہ رب جو ہے نا، یہ مر رب کا سے بدل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پالن ہار آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، الرحمن، اور وہ رحمان ہے. تو رب کا معنی میں نے صبح بھی عرض کیا کہ رب کا معنی یہ ہے کہ پیدا کرنا، پھر آگے اس کے زندہ رہنے کے لیے سارے اسباب مہیا کرنا، اور آہستہ آہستہ تربیت کر کے اس کو کمال تک پہنچانا. اور یہ ہر چیز میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. الرحمن انتہائی مہربان ہے، بندوں پہ اپنی مہربانیاں نچھاور کر رہا ہے.
لیکن رب ذوالجلال کا جلال اور عظمت اتنی ہے کہ لا یملکون، کوئی بھی مالک نہیں ہوگا من اس سے خطابہ بات کرنے کی، کہ کسی کو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی اللہ کا رعب اتنا ہے۔ رحمان یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا ہے، عظمت اتنی ہے کہ کوئی اس کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ اچھا، اب مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح بیٹیاں باپ سے جو ہے نا وہ ضد کر کے بھی اشیاء منا لیتی ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ یعنی زبردستی اور اپنا مان رکھ کے جو ہے نا وہ منوا لیں گے اور ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا لیں گے، اس لیے کہ ہم فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے معبودان جو ہے وہ بھی ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو فرشتوں کی حالت ہوگی اس کو بیان فرمایا کہ بھئی قیامت والے دن جو روح امین ہے یعنی جبریل امین، وہ اور ان کے ماتحت جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے صف بستہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی لب نہیں ہلائے گا، کسی کو کوئی سفارش نہیں کرے گا، صرف سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور وہاں پر پھر وہ سفارش بھی اسی کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت جو ہے نا وہ ہوگی، ایمان والوں کو ہوگی، وہ سفارش کر بھی سکتے ہیں اور ان کے لیے سفارش کی بھی جائے گی۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے سب سے پہلے، پھر شہداء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، چھوٹے بچے بھی کریں گے، لیکن یہ ساری سفارشیں مومنوں کے لیے ہوں گی، کافروں کے لیے نہیں۔ یوم، جس دن یقوم الروح، کھڑے ہوں گے روح امین، یہ جبریل امین، والملائکۃ، اور فرشتے، صفا، صف باندھ کر، لا یتکلمون، نہیں وہ بات کریں گے، الا مگر، من وہ، آدھے نہ اجازت دی ہو، لہو اس کو، الرحمن الرحمن نے، وقال ثوابا، اور کہی ہوگی اس نے دنیا میں اچھی بات، یعنی دنیا میں وہ مومن ہوگا تو پھر سفارش کرے گا، اور یا اگر آخرت کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ وہ کہے درست بات، یعنی وہ سفارش کرے جس کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، بس اتنا بولے وہ بول سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی نہیں بول سکتا۔ ذالک الیوم الحق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی طرف مزید ترغیب دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں جی کہ ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے، ذالک وہ، الیوم دن، الحق برحق ہے، فمن، پس جو شخص، شاء چاہے، اتخذا بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، کہ یعنی وہ دن برحق ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری وہاں اللہ کے ہاں عزت ہو، مجھے اللہ کے ہاں مقام ملے اور اللہ کی رضا والا مجھے ٹھکانہ ملے، تو پھر چاہیے کہ وہ والے اعمال کر لے، یعنی ایمان بھی اپنا مضبوط کر لے اور جو نیک اعمال ہیں وہ بھی کر لے۔ اگر یہ نیک اعمال کر کے چلا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو وہ ٹھکانہ مل جائے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا۔ اب اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ یعنی قیامت والے دن جو عرض اعمال ہے، یعنی مشاہدہ اعمال، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جو اس نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، جو آگے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے اور اس کے بالکل سامنے ہوگا، سب کچھ دیکھ لے گا، کوئی کسی قسم کی چیز اس پہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور پھر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، چونکہ وہ یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے، تو اس انصاف والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا کریں گے کہ انسانوں کا جو احتساب ہوگا اس کے بعد ان کے لیے تو پھر جو کافر ہیں ان کے لیے تو پکا عذاب ہے، مومنوں میں سے جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو گناہوں کی بقدر جو ہے وہ سزا ہوگی، جس طرح دنیا میں کسی کو سزائے موت ہوتی ہے، کسی کو جو ہے وہ عمر قید ہو جاتی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 6 مہینے، اسی طرح مومن جو ہے نا وہ ان کی اس طرح کی جہنم کے لیے فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن کفار کے لیے ہمیشہ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور لیکن یہ جو جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جو ہے نا وہ عارضی وہاں انصاف کریں گے۔ عارضی انصاف کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح مثلا ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کریں گے، اور وہ جو بے سینگ بکری ہے اس کو سینگ دیں گے اور وہ اتنا ہی اپنا بدلہ لے لیں گے، اور جب بدلہ لے لیں گی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ختم کر دیں گے، مٹی کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اس حالت کو دیکھ کر کافر حسرت کرے گا، کاش کہ آج میں بھی مٹی کے ساتھ مل جاؤں، لیکن اس وقت وہ اس کی حسرت پوری نہیں ہے۔ فرمایا نا، انا، بے شک،
انذرنا ہم نے ڈرایا کم تم کو عذاباً عذاب سے قریبا قریب آنے والے کہ جہنم اور آخرت قریب ہے بالکل. یوما جس دن ینظرو دیکھ لے گا المرء انسان ما وہ سب کچھ قدمت جو آگے بھیجا یدا اس کے ہاتھوں نے کہ انسان وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ اور کہے گا الکافر و کافر یا لیتنی اے کاش کنتو میں ہو جاتا ترابا مٹی کنتو میں ہو جاتا ترابن مٹی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق.